معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کے اسی وقار جمعہ میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو معبود بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اس سے بھی بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، عرب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، فصاحت و بلاغت کا دور تھا، اور اس دور کے اندر لوگ شرک کے اندر بھی مبتلا تھے، تو بتوں سے ایسی محبت کرتے اور اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے، اور وہ کہتے ہم تو ایسی محبت کرتے ہیں جیسے مومن اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا یہ دعویٰ، تم نے یہ جو دعویٰ کیا کہ مومن اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم بتوں سے محبت کرتے ہو، اللہ نے فرمایا تم اپنے دعوے کے اندر ہی جھوٹے ہو۔ اس وجہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے بھی سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین کرام نے لکھا، اس آیت کریمہ کے متعلق علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر مظہری کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، جن کا نام تھا اکرمہ بن ابی جہل۔ ابو جہل عرب کے ماحول کا وہ بدبخت انسان تھا جس نے آقا کو اذیتیں پہنچائی، جس نے آقا کو تکلیفیں پہنچائی، حتیٰ کہ آقا کے راستے میں کانٹے بچھا دیے اور آقا کے کندھوں پر اونٹ کی اوجیاں رکھوا دی۔ وہ بدبخت انسان تھا۔ جب آقا کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے، جبریل امین آ جاتے، آقا آپ حکم دیں میں ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں۔ آقا نے فرمایا اے جبریل نہیں، بلکہ میں ان کے لیے تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا جبریل میں تو ان کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ اگر آج ابو جہل ایمان نہیں لے آتا تو کوئی بات نہیں، آقا نے فرمایا لیکن اس کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کل اسلام کا جھنڈا اٹھا کر یہی آگے آگے دوڑتے رہیں گے۔ یہی اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، ابو جہل کے گھر میں پیدا ہوا، پھر اسے ایمان کیسے نصیب ہوا؟ تو علماء کرام نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کشتی میں لوگ سوار تھے، اس کشتی میں اکرمہ بن ابی جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے اچانک سمندری طوفان آنے لگا، موجیں تیز ہو گئی اور بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، اور ہر وقت اس وقت فرمایا فَأَصَابَتْهُمْ آصِفٌ، جب بحری طوفان آنے لگا تو لوگ اس وقت جو کشتی میں موجود تھے وہ کہنے کیا لگے
فقال اصحاب السفینۃ فاخلصوا، تو کشتی والوں نے کہا اب تم مخلص ہو جاؤ۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تم بتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ تھے مشرک اور دعویٰ کرتے کہ جس طرح مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم بتوں سے بھی ویسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہو، اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں اگر مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر دستک نہیں دیتے۔ اور تم تو وہ ہو جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں تم تو بتوں کو چھوڑ کر پھر میری طرف دوبارہ دوڑ کر آتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تم تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو۔ جب کشتی کے اندر طوفان آنے لگا، سمندر میں جب بحری طوفان آیا تو اب کہنے لگے فقال اصحاب السفینۃ فاخلصوا، اب اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، تمہارے بت تمہیں نہیں بچا سکتے، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے تمہیں جو نجات دلا سکتی ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں پابندی نہیں ہے، کہہ دیں سبحان اللہ، اتنا ایسے آواز میں نہ کہیں، کہیں اور نہ سن لے، کہہ دیں اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا تم تو پھر بتوں کو چھوڑ دیتے ہو، میرے ایمان والے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرا دامن نہیں تر کرتے، ہر وقت مجھ سے مدد ہی مانگتے ہیں۔ اس کشتی میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں، جب یہ بحری طوفان آیا تو حضرت اکرمہ دل میں کہنے لگے اور اللہ سے ایک معاہدہ کرنے لگے۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ اللہم ان لک علی عہدا، اے اللہ میں تیرے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ ان انت عافیتنی، اے اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا مما انا فیہ، جس میں میں واقع ہو چکا ہوں، جس بھنور میں پھنس چکا ہوں، اگر تو نے مجھے بچا لیا ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تو نے مجھے نجات دے دی تو پھر میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا، جا کر کروں گا کیا؟ حتی علی یدی فی یدہ، تو میں اپنا ہاتھ آقا کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ فرمایا میں اپنا ہاتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دوں گا تو پھر فلا اجدنہ عفوا کریما، تو میں محمد مصطفیٰ کو عفو کریم پاؤں گا۔ اور آگے فرمانے لگے حضرت سعد بن ابی وقاص جو اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے اس کشتی کو ساحل سمندر میں پہنچا دیا۔ وہ کشتی والے جو مشرکین تھے وہ بھی بچ گئے، اور جو اکرمہ بن ابی جہل جو ابھی تک دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ بھی بچ گئے۔ تو جو معاہدہ کیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کی گواہی دے کر بیان کرتا ہوں، جیسے ہی کشتی سے اتر کر اپنے گھر کی طرف نہیں گئے، سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی، اور جو معاہدہ اللہ سے کیا تھا اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ حتی علی یدی فی یدہ، میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ کر دین اسلام قبول کر لوں گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ لوگوں جیسے ہی کشتی سے بچ کر نکلے تو سیدھے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آقا کے جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل فرما دیا۔ دیکھیں جب اللہ کسی اسلام کی دولت سے نوازتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ابو جہل کی اولاد ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ سب سے پہلے میرے آقا کا اس کا جو باپ ہے کتنا دشمن تھا، کتنی تکلیفیں دیتا تھا، کتنی اذیتیں دیتا تھا، پھر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے۔